آپ آگے ہوں گے، آپ سب سے آگے ہوں گے۔ جس کا آمین سب سے زیادہ یہ برکت بولے جائے، آپ سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آپ آمین بہت کم ہے۔ آپ اپنی پری میچور ڈیتھ میں نہیں مریں گے، آپ اپنی عمر سے پہلے نہیں جائیں گے، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر تو تیری عمر دراز ہوگی۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی عمر دراز ہوگی، اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو آپ کی عمر دراز نہیں ہوگی، آپ اپنی عمر سے پہلے مر جاؤ گے۔ اس لیے بائبل کا اصول ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر تو تیری عمر، اور کوئی لاجک نہیں ہے۔ جتنی مرضی دعا کرو، کچھ بھی کر لو، جتنے مرضی پیسے دے، بائبل میں لکھا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر تو تیری عمر۔ یہ ایک رستہ ہے۔ اس لیے آپ کے فائنینس اسی سال میں بڑھیں گے۔ اونچا آمین کہیں۔ ہم یہ جو پریئر کر رہے ہیں یہ پروفیٹک پریئر ہے، ایک پریئر سے سٹیپ آگے پریئر ہے۔ آپ اپنی عمر سے پہلے اس دنیا سے نہیں جائیں گے، آپ کبھی نہیں مریں گے اپنی عمر سے پہلے، آپ ہمیشہ بڑھیں گے، آپ ہمیشہ ترقی کریں گے۔ ہر سکسیس آپ کے قدموں تلے ہے، آپ سکسیس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، سکسیس آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ آمین آمین۔ چاہے آپ کے بینک بیلنس نہیں ہے مگر آپ کے بینک بیلنس ہوں گے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے یسوع نے کہا میں غریب بنا تاکہ تم امیر ہو جاؤ۔ آپ بڑھیں گے، آپ امیر ہوں گے، آپ کے پرس میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے گھروں میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا، آپ بڑھتے جاؤ گے، آپ کبھی پیچھے نہیں ہوگے، آپ کبھی بیک سلائڈ نہیں ہوگے، آپ آگے ہی آگے نکلتے جاؤ گے۔ چاہے پالوس رسول کہتے ہیں میں اس نقطے کی طرف، اس پوائنٹ کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں، میں نے پا تو نہیں لیا مگر میں دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں۔ آپ دوڑے چلے جاؤ گے، آپ کبھی نہیں رکو گے۔ ابلیس آپ کے بچوں کو کبھی آوارہ نہیں کرے گا، ابلیس کبھی آپ کو گرائے گا نہیں، ابلیس آپ سے بھاگے گا، ابلیس آپ کو دیکھتے ہی بھاگ جائے گا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تم شیطان کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ طاقتور نہیں ہے، آپ مقابلہ کرو گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ اس لیے آپ بلیسڈ ہیں، آپ بلیسڈ ہیں، آپ بلیسڈ ہیں، آپ برکت والے لوگ ہو، آپ برکت والے لوگ ہو۔ آمین۔ آپ سب کو خداوند کے نام سے سلام۔ خداوند یسوع کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے پھر آج موقع دیا، اور میرا بھائی، میرا بردر، میرا اسپرچولی بردر، اور جس نے مجھے موقع دیا، خدا کا خادم، خدا کا سورما، اور ان کی مسز کے لیے بھی، ان دونوں کے لیے میں شکر کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر موقع دیا۔ یہ میری کلیسیا، آپ میرے لوگ ہو، جب بھی بردر، خدا کا خادم مجھے بلاتا ہے تو مجھے طاقت ملتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں خدا کا کلام سناؤں، اور میری کوشش ہوتی ہے کچھ ایسے ٹاپک لے کے آؤں بائبل کے مطابق، بائبل سے باہر نہیں، جو آپ لوگوں کے لیے نئے بھی ہوں اور ابلیس کو آپ کی زندگیوں میں ایکسپوز کر سکیں۔ یاد رکھیے بائبل میں لکھا ہے تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں، یاد رکھیے اگر آپ یسوع کو جانیں گے آپ آزاد ہوتے جائیں گے، اور کوئی لاجک نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ خدا کا روح مجھ پر ہے تاکہ میں کچلے ہوئوں کو آزاد نہیں، خدا کی خوشخبری سناؤں۔ اگر آپ کچلے ہیں تو آپ کلام اپنے اندر رکھیں، آپ سنیں کہ میں کیسے اس میں آزاد ہو سکتا ہوں، آپ آزاد ہو جائیں۔ آزادی 100%، 200% یہی ہے کہ آپ یسوع کو جانیں۔ جب آپ یسوع کو جانیں گے آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ یسوع کو جانیں گے آپ آزاد ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ یسوع کو نہیں جانتے تو شاید 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے آپ کی
نکل ہو گئے، مگر ابلیس بدروئے آپ کو اور مارے گی بات، کیونکہ آپ یسوع کو نہیں جانتے۔ ایک خدا کا خادم کہتا ہے بھائی جی میں تہاڈے اندروں بدروہاں نکال دا، اگر میں کڈنا نہیں چاہتا، اگر میں کڈ دتیاں تھی تو یسوع جانتے نہیں، تو بدروہاں جو جانیاں ساتھ ہو لینیاں تہاڈا بیڑا گرک پھر کر دیں گے۔ مینوں دسو میں کڈاں کہ نہ کڈاں؟ انہوں نے کہا بھائی جی کڈو، میں ایمان رکھنا وا، میں خدا کو اپنی زندگی دینا۔ تو پرابلم ہے، اگر آپ یسوع کو نہیں جانتے بدروہیں نکل جائیں گی، آپ کا پہلے سے بھی برا حال ہوگا۔ اٹھتے کہتے ہیں اب پادری آیا سی سب کچھ اور پا گیا، مگر بائبل کا اصول ہے جب ایک نکلتی ہے تو پھر واپس اسپرٹ کیا کرتی ہے، وہ بیک فائٹ کرتی ہے، بیک اٹیک کرتی ہے، وہ حملہ لازمی کرے گی۔ اگر وہ آدمی جس سے نکلی ہے وہ خدا سے پیار کرنے والا ہے تو پھر وہ اٹیک کریں گی جس نے اس کو نکالا ہے، اگر اس پہ نہیں تو پھر اس میں بچوں پہ اٹیک کریں گے۔ اسی لیے خدا کا کام جب آپ کرتے ہیں، جب موو کرتے ہیں، تو یہ عام سی بات نہیں ہے، آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان سین چیزوں کے ساتھ آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں جو میرا ٹاپک ہے ایک بڑا زبردست ہے، آپ نے بڑے ایمان سے سننا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے پتہ نہیں چلتا اور لوگ اپنی طرف کیچ کر لیتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی، اور لوگ ان کی چیزوں کو، ان کی زندگیوں کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ میں ٹاپک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ اپنی زندگی سے سمجھ لیں گے کہ میری زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی ایریا میں کہیں میں ویک تو نہیں، کسی ایریا نے، ابلیس نے میری زندگی میں افیکٹ تو نہیں کیا۔ جب آپ سنیں گے تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ جب آپ اس ٹاپک کو سنیں گے تو آپ کچھ ہی بولیں، آپ آزاد ہوں گے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں، جب میں گھر میں یہ ٹاپک کو خدا نے مجھے بتایا تو خدا نے کہا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آزاد ہوں گے۔ آئے ہم بائبل میں سے، شاید آپ میں سے کسی کو برا، میرے پاس نا یہی بائبل ہے، اور بھی ہے، مگر جب میں کلام میں میری کوشش ہوتی کہ میں اپنے ٹیبلٹ کی بائبل کو یوز کروں، ایشو کوئی نہیں، یہ الیکٹرک بائبل ہے، الیکٹرانک ہے، وہ میرے پاس میری اپنی بھی بائبل ہے، ویسے میں لے کے آتا ہوں، مگر کچھ لوگ پھر کہہ رہا پتہ نہیں یہ ٹیبلٹ بھی اٹھا لاتا ہے، مگر میری اپنی اس میں بھی بائبل ہے اور اس میں بھی بائبل ہے۔ آئے ہم امثال 5واں باب اس کی 22 آیت، اگر آپ کے پاس نہیں ہے سنیں غور سے، بڑا زبردست ٹاپک ہے، آپ ایک دفعہ سن لیں گے تو آپ کسی کے اندر بھی ایکسپوز کر سکتے ہیں کہ یہ شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایریا میں یہ جھگڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں پرابلم ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں۔ امثال 5 باب اس کی 22، شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ گناہ کی رسیاں، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ گناہ کی رسیاں انگلش میں کہتے ہیں، ورڈ بائبل میں اس کا نہیں ہے، سول ٹائپ۔ ہماری سول کہیں نہ کہیں بند جاتی ہے، کوئی نہ کوئی شخص جب ہم پر قبضہ کرتا ہے تو ہماری سول کو باندھ دیتا ہے اور ہماری سول کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو بدکار ہے جب بدکاری کرتا ہے تو وہ گناہ کی رسیوں سے، اب اگر بائبل میں رسیوں کا ذکر ہے تو ایسی رسیوں کا ذکر نہیں آ گیا۔ یہ گناہ کی رسیاں کون سی ہیں؟ یاد رکھیں، ابلیس جب ہم پر، پلیز ادھر دیکھیں، بچوں کی طرف دیکھیں، خدا کی کلام کی طرف بالکل میری طرف دیکھیں۔ میں ٹاپک بڑے بہت محنت کر کے لایا ہوں، ایسے ٹاپک نہیں ہے، یہ صرف آپ کو لوگوں کے لیے ہے۔ بہت میں رات دن ایک کرتا ہوں، ایک ٹاپک جب بناتا ہوں، یہ سمپل سا ٹاپک نہیں ہے۔ آپ جب سنیں گے آپ کہیں گے میں نے ہم نے کبھی نہیں سنا،
آپ اس ٹاپک کو بڑے دھیان سے دیکھیں. اب بہت کچھ کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے, اپنی زندگی کے لیے. گناہ کی رسیاں یاد رکھیں, بائبل اسپرچل ہے, فزیکل نہیں ہے. آپ کوئی بھی بات کریں, بائبل اسپرچل ہے, بائبل فلیش نہیں ہے, فزیکل نہیں ہے. کیونکہ ہماری فائٹ جو ہے وہ اس ان سین پیپل, ان اسپرٹس کے ساتھ ہے, اس شیطان کے ساتھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, مگر وہ ہمیں باندھتا ہے. جب ہم کہیں نہ کہیں بندھتے ہیں تو رسیوں سے بندھتے ہیں. سول ٹائی کا مطلب ہے کہ دو لوگ جب آپس میں ان کے دل ملتے ہیں تو سول ٹائی ہوتا ہے, ان کی سول آپس میں جڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں سول ٹائی. مطلب بائبل میں سول ٹائی نہیں ہے, مگر گناہ کی رسیاں کیا ہے کہ جب ہماری, بائبل میں کیا لکھا ہے, جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو بائبل میں کیا لکھا ہے, وہ دونوں ایک تن ہوں گے. مطلب بائبل میں لکھا ہے وہ دونوں ایک سول ہوں گے. اسپرٹ نہیں میں کہہ رہا ہوں, اسپرٹ ہماری خدا کے ساتھ ہماری شادی ہوتی ہے, کیونکہ جب دلہا لینے آئے گا تو ہماری اسپرٹ میں ہمیں لے کے آئے گا. یاد رکھیں انسان کی دو شادیاں ہوتی ہیں, ہمارا دلہا اور ہم کیا ہے اس کی اسپرٹ, جسمانی ہم اس کی دلہن نہیں ہے, ہم روحانی دلہن ہیں. اس لیے ہماری جو اسپرٹ ہے اس کے ساتھ ہمارے بادشاہ کی شادی ہوتی, وہ ہمارا دلہا ہے. جب وہ ہمیں لینے آئے گا تو اسپرٹ کے ساتھ ہماری, مگر ہماری جب سول ہے وہ ہماری جسمانی طور پہ ہماری, جب ہم شادی کرتے ہیں, جب بیوی اور ہسبینڈ آپس میں وہ ایک تن ہوتی ہے, اٹس مین کہ ایک جان ہوتے ہیں بائبل میں. اور جان جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سول. دیکھا نہیں, بلڈ میں جان ہے, اور جان کیا ہے, وہ آپ کی سول ہے. سول کیا ہے, ایموشن. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا, مجھے یہ نہیں ٹھیک, یہ بہت اچھا ہے, یہ میں نے کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, وہ برا ہے, یہ میں نے نہیں کرنا, اس کو مار دو, اس کو معاف کر دو. یہ آپ کی سول ہے. یاد رکھیں جب آپ مسیحی ہو تو آپ اپنی سول کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنی اسپرٹ کو ڈیولپ نہیں کرنا. اسپرٹ کو ڈیولپ نہیں کرنا, اسپرٹ آلریڈی ڈیولپ ہے. آپ نے اپنی سول کو ڈیولپ, ایک اور ٹاپک لیتا ہے, آپ نے اپنی سول کو ڈیولپ کرنا ہے. سول ٹائپ پیدائش 44 اس کی 11 آیت میں لکھا ہے, داؤد اور یونتن لکھا ہے کہ سو اس کا باپ اس پر جان دیتا تھا, سو اس کی جان اس لڑکے کی جان میں تھی. اب یہ یعقوب جو تھا اس کے 12 بیٹے تھے, 2 جو تھے وہ یوسف اور بنیامین تھا. یوسف جب اس کے بھائیوں نے اس کو بھیج دیا تو یعقوب کیا کرتا تھا, بنیامین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا. مطلب اس کی جان اس کے اندر تھی اور اس کی جان اس کے اندر تھی. مطلب کہ وہ اپنی سول میں بندھے ہوئے تھے. اس کو کہتے ہیں گاڈلی سول, مطلب خدا کی طرف سے جو ہم پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اکثر بائبل میں لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا. دل مطلب سول. جہاں تیرا مال ہے, جہاں تیرے بچے ہیں, جہاں تیری جائیداد ہے, جہاں تیرے بینک بیلنس ہے, تیرا دل وہیں لگا رہے گا. مطلب تیری سول ٹائی ہے, تیری سول وہیں جڑی رہے گی. اس لیے لوگ کہتے ہیں خدا کو زیادہ دیں تاکہ آپ کا دل وہاں لگا رہے, کیونکہ ہم اپنے گھر کو فوکس زیادہ کرتے ہیں, خدا کو اتنا کرتے نہیں ہے. اس لیے ہمارا دل زیادہ تر گھروں میں لگا ہوتا ہے, بزنس میں لگا ہوتا ہے. ہم خدا کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے, اس لیے ہم دے نہیں رہے ہوتے, اس لیے ہمارا دل ادھر بہت کم لگا ہوتا ہے. یاد رکھیں بہت سارے ان سین اس ایریا میں لوگ ہیں جو کسی کی سول کو کیپچر کرتے ہیں. میں نے ایک بیٹی کی پرابلم تھی, وہ بہن میرے پاس آئی, میں نے کہا کیوں پریشان کی ہوئی, مسلم تھی. اس نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں, میری بیٹی نا آدھی رات کو نا اٹھ کے بھاگتی ہے. ایک بہن تھی, اس نے رشتہ مانگا تو
وہ میری بیٹی بھاگتی اس گھر کی طرف کہ میں نکلوں بھاگوں. تو پرابلم کیا تھی؟ اس عورت نے اپنے بیٹے کے لیے کسی کو پیسے دیے تاکہ اس کو اپنے گھر کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کھینچے، اس کو اس کی سول ٹائی کر دیتی. اب وہ بھاگتی تھی، اس کی ماں پکڑ لیتی تھی اس کو. وہ کیا کرتی تھی؟ جاب پہ نہیں جاتی تھی، اس کو پکڑے رکھتی تھی کہ میری بڑی بھاگ نہ جائے. جب تک وہ کرتا رہتا تھا اس کی بیٹی کی سول کو اس نے کیپچر کیا تھا. اور جب ہم گئے صرف 5 منٹ لگے، ہم نے پریئر کی اور وہ رونا شروع ہو گیا. ہم نے گیٹ آؤٹ کیا. جو ابلیس کا جو اوور کم تھی، جو انفلوئنس تھا اس کی زندگی میں، اس کو ہم نے ڈسکنیکٹ کیا. اس کی جو سول ٹائی تھی، جو ابلیس اسپرٹس نے اس کو کھینچا ہوا تھا اس کی سول کو، ہم نے ڈسکنیکٹ کیا. تو وہ بیٹی آزاد ہوئی. اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پوچھا. ایک اور ہمارے رشتہ داروں میں وہ لڑکی نے، ہمیں پتہ چلا کہ وہ نے شادی کر لی ہے کسی کے ساتھ. مگر پرابلم کیا ہے؟ وہ شخص جب اس کے اوپر کچھ کرتا رہتا تھا وہ اس کے قبضہ میں تھی. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ٹاپک کے ساتھ ہے، آپ ذرا سمجھو. جب وہ کرتا رہتا تو وہ اس کے قبضہ میں تھی. جب وہ تھوڑا سا بھی ڈھیلا پڑتا تھا وہ تصویر میں کہوں میں نکلوں، وہ کوشش کرتی تھی نکلنے کی. آخر جب اس کو سمجھ آ گئی 2-3-4 مہینے بعد کہ اب یہ میرے قبضہ میں آپ چکے، مگر وہ نکلنا چاہتی تھی. اس نے کام کیا، وہ کہیں سے بیٹھ کے نکل آئی باہر. پھر ہمیں پتا چلا. آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے پریئر بیسٹ ہے. اگر آپ ابلیس کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، وہ آپ سے بھاگے گا نہیں. اگر آپ خدا کے کلام کو ریگولیشن کو سیکھیں گے نہیں، آپ کبھی بھی ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچوں کے واچر نہیں بن سکتے. آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی سیمسن اینڈ ڈیلیلا. سمسون کو پتا تھا کہ ڈیلیلا مجھے مارے گی، 7 ٹائم اسے مارنا چاہا. سمسون کو پتا بھی تھا، پھر وہ پھنسا ہوا تھا کیونکہ اس کی سول ٹائم، اس کی سول اس عورت کے ساتھ جڑ گئی. جب سول آپس میں ملتی ہیں تو کچھ چیزیں ادھر جاتی ہیں، کچھ ادھر جاتی ہیں اور وہ سول ٹائی ہو جاتی ہے. وہ رسیاں جو ہوتی گناہ کی وہ آپس میں بندھ جاتی ہیں. آپ جڑا جان چھوڑ آپ کی چھوٹتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کس پوائنٹ پہ جا کے میں نے اس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے، میں نے ڈیلیورنس کرنی ہے اس شخص کی تاکہ یہ آزاد ہو. او خداوند چھو، او خداوند رحم کر. خدا کہے گا تو صحیح پوائنٹ پہ کام نہیں کر رہا. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے منہ میں. بائبل میں خدا نے ہمیں دے دی ہے اور وہ کہاں ہے؟ ہمارے منہ میں. بائبل میں لکھا ہے زندگی اور منہ انسان کے، زندگی اور موت انسان کے منہ میں ہے. آپ کیا بولتے ہیں؟ خدا نے ابراہیم کو اسحاق کیسے دیا؟ یہ تو نہیں کیا چاہ اگلے مہینے ہو جائے گا. نو، خدا نے کہا بول ستاروں کو گن، ریت کو روز کیا کر، گن گن گن، کیونکہ اس کے منہ میں خدا نے بلیسنگ کی تھی. بول، کیا بول رہا ہے؟ بول. جب وہ بولتا تھا تو وہ رینیو ہوتا تھا اور اسحاق پیدا ہوا. آپ کے منہ میں زندگی، آپ کیا بولتے ہیں؟ I am blessed. آپ blessed ہیں. اور نہیں اپنا blessed نہیں ہوا، شاید پتہ نہیں اگلے سال ہو، آپ کبھی blessed نہیں ہوئے. خدا نے آپ کی لائف میں ادھر اس جگہ یسوع مسیح نے کیا لازر کی قبر پہ کہا، او میں جانتا ہوں خدا ہوں تمہیں ہمیشہ سنتا ہے. لازر پا لیا. آپ کے ہاتھ میں سب کچھ، آپ کے منہ میں سب کچھ. اگر آپ یاد رکھیں
اور داؤد کو اور یونیتن کو دیکھ لیں, یہ بیسٹ سول ٹائی ہے کہ کچھ سول ٹائی خدا نے ہماری زندگیوں میں رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ لنک اپ کریں, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا دل جڑا رہے. کئی دفعہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پلیز اوور کم کرتا ہے, ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم دوسری چیزوں کو. بہت سارے بچے گیم اتنی کھیلتے ہیں کہ وہ خدا کو فوکس نہیں کرتے, اپنے ماں باپ کو سمجھ لیں کہ ان کی سول ٹائی ہو گئی ہے. سول ٹائی کیا ہے؟ ایموشن, احساسات. ایک آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور آپ روز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اٹس مین آپ کے ایموشن, آپ کی چیزیں کنیکٹ کر رہی ہیں اس سے. انڈین ڈرامے وہ کیا آتا ہے, کالی ماتا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بچے بولتے رہتے ہیں. کیوں؟ ڈرامے جو ہوتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں آپ کے ایموشن, آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ چیزیں کیپچر کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے آپ کی, اور آپ کی سول ٹائی کرتا ہے. کوئی بھی آپ کو گھر میں آ کے نہیں باندھتا. میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کی سول ٹائی ہوتا ہے. سمجھ لیا, لوگ بری موویز دیکھتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے رہتے. کیوں؟ کیونکہ پلیز نے ان کی سول کو کیپچر کیا. جب آپ کی سول ختم ہوئی جہنم میں چلے گئے. اسپرٹ کا تو ایشو نہیں ہے. بائبل میں صاحب لکھا ہے روح خدا کے پاس جائے اور جو حساب ہوگا ہماری سول کا ہوگا. اسی لیے دیکھیں کہ ہماری سول کہیں نہ کہیں کنیکٹ کسی کے ساتھ ہونا. سمسون سول ٹائپ تھا. آپ اس سے دیکھ لیں آدم اور حوا. آدم کو پتا بھی تھا کہ یہ جو لے کے آئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ گناہ ہے, مگر پھر بھی وہ اس عورت کے بہکائے میں, وہ سانپ کے آئے وہ اس عورت کے بہکائے میں آیا اور اس نے گناہ کیا کیونکہ اس کی سول ٹائی تھی, کیونکہ وہ اس عورت کے پیچھے لگ گیا. سانپ نے عورت کو بتایا اور عورت نے اپنے ہسبینڈ کو بہکایا. بہت سارے ایریاز میں ہم کئی دفعہ سول ٹائی ہمارے غلط ایریا میں موو کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا, آپ کے بڑے بچے اچھے ہیں اور کوئی دوسرا گلی میں آپ کے بچے کو دیکھ کے آپ کے بچے کی سول ٹائی کر رہے ہیں. اگر آپ واچر نہیں ہے آپ کے بچے کو پکڑ لے گا. آپ کہیں گے میرا بچہ ہمارا کیوں ہو گیا, آپ کو سمجھ ہی نہیں. آج میرا بچہ ٹھیک تھا, کل کیوں ایسا ہوا؟ آپ اسپرچل نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتا. کوئی دوسرے تیسرے گھر میں بیٹھ کے آپ کے بچے کو اپڈیٹ کر رہا ہے, آپ کے بچے کی سول کو اپڈیٹ کر رہا ہے. گناہ کی وجہ. اسی لیے بہنوں بھائیوں سمجھو, آپ عقل مند بننا ہے, ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ہم موو کریں. میرا خیال جو یہ میں چیز بتا رہا ہوں جادوگر زیادہ اس سے اچھا جانتے ہیں. وہ اپنے ڈیروں میں بیٹھ کے, پیر صاحب اپنے ڈیروں میں بیٹھ کے وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کے موکل بتا رہے ہوتے ہیں تیرے شگردی اتھے تے دکان ہے بالکل صحیح چل رہی ہے. وہ اے فیکٹ ہے انہیں نالے نو لینا ادھر آیا ہوئے تیری دکان تے مسئلہ ہے, انہیں نالے نو پیسے نہیں کرنا کچھ کرتے. میرے خیال آپ لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں کیونکہ وہ اسپرٹ میں دیکھتے ہیں. میرے جو بچے ہیں ان کو کوئی پرابلمس تو نہیں, مگر ہمارے بچوں کی سول کسی اور نے ٹائی کی ہوتی ہے, پکڑی ہوتی ہے, ہمیں پتہ کیوں. پچھلے ہفتے میرے تینوں بچے, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ سول کے تعلق سے, دوپہر کے ٹائم 2 بجے یہ میرا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, یہ تینوں اوپر چلے گئے. جب یہ تینوں اوپر والی چھت پہ گئے فوراً خدا نے مجھے کہا, اور میں نے ویژن کیا دیکھا نیچے والی سیڑھیوں سے میرے بیٹے پڑے ہوئے نیچے گر گئے. میں نے فوراً کہا, میں نے ڈسکنیکٹ کیا, مگر جیسے میں نے ڈسکنیکٹ کیا میرا بچہ اوپر والی سیڑھیوں سے نیچے گیا. میرے بچے کو چوٹ لگی مگر آ کے ڈسٹرب ہوا, آ کے لیٹ گئے. میں نے کہا خدا نے جب مجھے ویژن دی ہے, میں نے دیکھا میرا بیٹا تیسری سیڑھیوں سے نیچے گرے گا, مگر جب میں نے ادھر سے ڈسکنیکٹ کیا وہ اوپر والی سیڑھیوں سے اوپر گیا. پھر میں اپنے اسپرچل فادر سے پوچھا, اس نے کہا
کہ کیونکہ اب اسپرٹ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آپ نے نیچے سے ڈسکنیکٹ کیا مگر اس نے اوپر سے بلایا. اگر آپ اپنے بچوں کے واچر نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں کوئی آپ کے بچے کو کھینچ کے لے جائے گا. آپ دیکھ رہے ہو میرے بچے کو کیا ہوا, یہ کہاں جا رہی ہے, آپ کو گئے بچے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کے واچر ہوئے. سول ٹائپ بائبل میں بہت ایریا میں داؤد نے گناہ کیا جب اس نے اس عورت کو دیکھا اور موشن اس کے بھڑکے اور سول ٹائپ اس نے کی, ابلیس نے اٹیک کیا. داؤد نے کہا کہ میری تو بنیاد ہی خراب ہے. جب صادق کی بنیاد اکھیڑ دی جائے تو وہ کیا کہتا ہے, میری بنیاد خراب ہے, اس لیے ابلیس نے میرے باپ کی وجہ سے میری زندگی پہ اٹیک کیا. سلیمان نبی نے بھی تو بہت زیادہ, وہ تو حد ہی اس نے کر دی. نسل در نسل سول ٹائی ہوتی ہے. اگر باپ کچھ کرتا ہے, باپ غریب ہے, باپ نے کچھ کیا ہے, آٹومیٹیکلی وہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. آپ نے کبھی بیٹھ کے نہیں اپنے بچوں سے اپنی چیزوں کو ڈسکنیکٹ کیا. میری زندگی میں بہت ساری کمزوریاں تھیں, میں نے بیٹھ کے وہ ڈسکنیکٹ کیا تاکہ میرے بچوں کے اندر وہ چیزیں نہ جائیں. اور میں نے اپنے اندر ختم کی, کیونکہ جب میں نے نجات پائی خداوند نے میرے اندر ایک دم نہیں, ہر روز ختم کی. ہر روز جیسے جیسے کلام کو سنتا تھا, جیسے جیسے کلام کو سنتا تھا, میں نئے لیول پہ نئے لیول پہ نئے لیول پہ نئے لیول. ایک دم کچھ نہیں ہوتا, سیکھ لیں خدا. جو آپ ریولیشن میں موو کریں گے, آپ نئے لیول پہ, آپ نئے لیول پہ, آپ نئے لیول پہ جائیں. اس لیے اپنے بچوں کے لیے فکر کریں. آج اگر آپ کا بچہ وفادار تھا اور کل نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں, اگر ایک شخص شراب پیتا ہے تو وہ کس کے ساتھ اس کی سول ٹائی ہے؟ نشے کے ساتھ, شراب کے ساتھ. جب ہم اس کو ڈیلیور نہیں کریں گے وہ کبھی بھی نہیں آزاد ہے. کچھ بھی کر لیں, چاہے ڈاکٹر کے پاس ٹیکے لگا لیں, کچھ کر, وہ پھر وہی کام کرے. اس کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے, اس کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے. ہمیں ڈیلیورنس کی ضرورت ہے. کیا ہم زیادہ دیکھتے ہیں, کیا ہم اس دنیا میں زیادہ دیکھتے ہیں, کس میں زیادہ انوالو ہیں, کیا ہم خدا میں زیادہ انوالو ہیں, کیا ہم دیکھتے ہیں, کیا بائبل دیکھتے ہیں, کیا خدا کو فوکس کرتے ہیں, کیا ہم زیادہ دیکھتے ہیں. جو آپ زیادہ دیکھیں گے آپ کی سول ٹائی اس کے ساتھ ہوگی. یعقوب کی بیٹی دینا, اور جب اس کا ریپ ہوا تو بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے اس کا دل اس کے ساتھ لگا, اس کی سول ٹائی اس کے ساتھ ہے. آج اگر ہم اپنی سول کے ساتھ کسی اور سول کو کنیکٹ کرتے ہیں تو گناہ کی رسیاں ہمیں باندھ لیں گی اور ہمیں چھوڑیں گی. ایک برا شخص, ایک بری عورت جب برے ایریاز میں جاتی ہیں تو اسے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. اکثر کہتے ہیں خدا ہی بدلے گا اور کچھ نہیں ہوتا. اس کی سول ٹائی ہے, اس کی سول ٹائی ہے. آپ کو پتا ہے مریم مگدلینی کی خدا نے ڈیلیورنس کی, سول ٹائی کی. لکھا جب اس کو آزاد کیا اس میں سے 7 بدروؤں کو نکالا, مریم مگدلینی کو, کیونکہ اس کی سول ٹائی تھی اور 7 بدروؤں نے اس کو گھیرا ہوا تھا کیونکہ وہ پروسٹیٹیوٹ عورت تھی, بری عورت تھی. لکھا خدا نے اس کے اندر سے 7 بدروؤں کو نکالا کیونکہ سول ٹائی تھی اسے. 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, اس کی زندگی چلتی جا رہی, چلتی, کیونکہ اسپرٹ کے ساتھ وہ سول ٹائی. خداوند یسوع نے اس کی ڈیلیورنس کی, اسے آزاد کیا. آپ دیکھیں کہ آپ کی سول ٹائی تو نہیں, اگر کہیں ہے تو رکیں اور آزاد ہو جائیں یسوع مسیح کے نام سے. آپ کی سول آپ کی سول ٹائی جو ہے, اگر آپ نے اس کو فوکس نہ کیا تو بہت پرابلم ہوگی. اس لیے
اگر یسوع نے مریم مگدلینی جو لازر کی بہن تھی اس کو آزاد کیا، اس کے اندر 7 بدروئیں تھیں، تو جہاں ہم پھنسے ہیں ہمارے اندر کتنی اسپرٹس ہوں گی۔ مجھے خدا نے آزاد کیا، میں بڑا ایماندار تھا، اچھا بلا تھا۔ رات کے 2:30 بجے جیسس میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کے بیٹھ کر میرے اندر سے بہت ساری بدروئیں نکالی، اس کے بعد میں آزاد ہو گیا۔ مگر میں مکمل آزاد نہیں، ہر روز پھر مجھے لڑنا پڑا، کیونکہ یسوع جب آزاد کرتا ہے تو پھر ریسلنگ میں چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہوں لڑ، پریکٹس سیکھ، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تو نے لڑنا ہے۔ اور یسوع باہر بیٹھ جاتا اور پھر آپ ہر روز لڑتے ہیں، آپ کی پریکٹس اتنی ہو جاتی ہے پھر کبھی آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ اس لیے خدا کا خادم کہتا ہے اوپر جانے سے بہتر ہے کہ آپ اوپر جا کے نیچے گریں، اور پھر اوپر چلنا بہت مشکل ہو، نیچے ہی رہیں، پہلے نیچے سیکھ لیں سب کچھ۔ اوپر جانے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ پہلے نیچے، اس کی آپ کی پریکٹس اچھی ہو۔ اس لیے عزیزو، اگر آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایریا میں پھنسے ہیں تو ابلیس آپ کو بہت دور لے جائے گا، لاس کرے گا، پیسوں کا، زندگی کا۔ بہت ساری ہماری بیٹیاں بیٹے برباد ہوئی، ان کی زندگیاں برباد ہوئی۔ بہت سارے لوگوں نے ایک شادی کے بعد دوسری کے بعد تیسری، ہمارے کرسچنس، اور ان کی زندگی بے معنی ہوئی، وہ کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ابلیس نے ان کو باندھا ہوا تھا اور ان کی اسپرٹ کو باندھا ہوا ہے، اور جہاں مرضی وہ لے کے جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوتا وہ جادوگروں کو لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں تلے، 1 مہینے محبوب آپ کے پیچھے، یہ مذاق نہیں ہے، سیریس۔ آپ کو کوئی پسند آتا ہے، نو پرابلم، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ابلیس کچھ نہیں کرتا، ہم بڑے طاقتور ہیں؟ منٹوں میں ہماری بیٹیاں جاتی ہیں، لوگ ایسے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں موو ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اسپرچل نہیں ہیں، اگر آپ کو پتہ نہیں کہ کس ایریا میں ہم نے بچوں کو آزاد کرنا ہے، برباد ہو جائے سب کچھ۔ خدا کا کوئی قصور نہیں۔ میرے لوگ عدم معرفت، لیک آف نالج، ان کو پتہ نہیں تھا۔ مر گئے، چاہے کوئی ہو، میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھو گے تو پھر بہت مشکل ہوگا۔ ہمارے بچے، ہم اپنے بچوں کو کور اپ نہیں کر سکتے، چاہے آپ امریکہ لے لیں، چاہے آپ انگلینڈ لے لیں، کہیں دنیا میں بھی کوئی سیکورٹی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، اینجلز آپ کی سیکورٹی ہے، اینجل آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کے فرشتے 24 آور آپ کو گھیرے۔ اگر آپ سیکھ لو، اس لیے یسوع نے کہا اگر میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے آئیں اور تم سے لڑیں۔ باپ کا نام نہیں لیا، پاپن کا نہیں لیا، کیونکہ یسوع کو پتا تھا خدا کے اینجل جو ہیں وہ فائٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی لائیں، آپ بھی فائٹ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا، مگر سمجھ آنی چاہیے۔ اور دیکھ لیں کہیں آپ میڈیا میں پھنسے تو نہیں ہیں، کہیں آپ کسی اور ایریا میں پھنسے تو نہیں ہیں، کہیں کوئی بچے آپ کی پرابلمس، آپ واچر بن جائیں۔ اگر آپ اسپرٹ میں چلیں گے، پروفیٹک ہوں گے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو فوراً خدا بتا دے گا اے ہونا ہی ہونا، ایسا ہونا ہی، اگلے بھی نیا ہو جانا ہے۔ اچھا کس کنیکٹ کر دیں گے؟ کیونکہ ابلیس آپ کے گھر کے لیے اسائنمنٹ بناتا ہے۔ اگر وہ اسائنمنٹ بناتا ہے تو اسپرٹ کیا کرتی ہے؟ بتاتی ہے تیرے لیے اسائنمنٹ بنا، اس کو ڈسکنیکٹ کر۔ جب آپ ڈسکنیکٹ کریں گے آٹومیٹیکلی وہ سب، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ وہ سویا ہوا تھا اور رات کو آ کے وہ کڑوے دانے بیچ گیا۔ ہم سوئے ہوتے ہیں، ابلیس ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں کڑوے دانے بیچ جاتے ہیں، مگر I decree and declare ابلیس کڑوے دانے بیچنے سے پہلے خدا نے آپ کو بتایا، آپ کی پرابلم شروع ہونے سے پہلے خدا نے آپ کو بتایا گا تیری یہ پرابلم شروع ہونے والی ہے۔ آپ ڈسکنیکٹ کر دیں۔ بہت ساری چیزیں میں بتا سکتا ہوں، واچر بن جائے اپنے گھر کے، اگر آپ خود اسپرٹ میں موو کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے بدروہیں ماریں گے، سول ٹائی ہوگا، لوگ برباد ہوگا، ہم بس روئیں گے اور بس ختم۔
اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچانا ہے تو پھر اپنی سول ٹائپ بچوں کی سول ٹائپ ہونی چاہیے. پلیز سول کو کھینچتا ہے بائبل میں. لیکن جب وہ اوپر جائیں گے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ ہماری سول جب ایک ایماندار جاتا ہے تو وہ دو ایریاز میں جاتا ہے, اسپرٹ میں اور سول میں. جب غیر ایماندار جاتا ہے تو اسپرٹ تو خدا کے پاس جاتی ہے تو اس نے واپس لے لینی, مگر اس کی سول جہنم میں رہے گی اور وہ جلے گا. اس کے کام جو ہے وہ جلیں گے. لکھا ہے اس کے کام جلیں گے. کام ہم سول میں کرتے ہیں, اسپرٹ میں کام نہیں کرتے. اسپرٹ اس لیے رکھی ہے تاکہ خدا ہم سے کنیکٹیویٹی کرے ہماری سول کے ساتھ. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں.